خواص خان کا یہ لاہے عمل سن کر جہاں گنگا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی وہیں فدائی خان بھی خوش ہو گیا تھا۔ وہ فوراً خواص خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، یہ ایک بہترین لاہے عمل ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے میری غیر موجودگی میں تم چند دن سکون اور محبت کے ساتھ گنگا اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ خواص خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور گنگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو گنگا، میں فدائی خان اور اسماعیل کے ساتھ جاتا ہوں، اپنے لشکر اور ان کے قبیلے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اریل شہر جاؤں گا، وہاں کے انتظامات کو بھی آخری شکل دوں گا، اور سنو، شام کا کھانا میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ خواص خان کے ان الفاظ پر گنگا خوش ہو گئی۔ پھر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور خیمے سے نکل گئے۔ رائے سین اور چندریری کا راجہ پورن مل اپنی راجکماری پاروتی اور اپنے بھائی کے بیٹے پرتاب کے ساتھ اپنے راج محل کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا کہ اس کا ایک محافظ اندر آیا اور راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کے سالار اعلیٰ کوپا کے آنے کی اطلاع دی۔ پورن مل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم نے اسے باہر روک کر غلطی کی ہے، میں اس کے استقبال کو خود دروازے تک جاتا ہوں۔ وہ محافظ باہر نکلا۔ دروازے کے قریب ہی ایک خوبصورت قد کاٹ اور کڑیل جسم کا راجپوت کھڑا تھا۔ وہ راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کا سپہ سالار اعلیٰ کوپا تھا۔ اس محافظ نے کوپا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مہاراج آپ کو لینے کے لیے خود باہر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی راجہ مالدیو کا سپہ سالار کوپا مستعد ہو گیا۔ اتنی دیر تک پورن مل باہر آ گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے کوپا کو گلے لگایا اور اسے مخاطب کیا، دیکھ کوپا، تم یوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تمہاری میری ملاقات پہلے بھی ہے، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں شکل سے پہچانتا ہوں، پر تم نے اس طرح اجنبیت کا مظاہرہ کیوں کیا؟ میرے محافظ کو کہہ کر بلا جھجک اندر آ جاتے۔ کوپا جواب میں کچھ نہ کہہ سکا، پر وہ پورن مل کی اس شفیقانہ گفتگو پر اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ پھر پورن مل کوپا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راج محل کے اسی کمرے میں داخل ہوا اور شہنشین کے اوپر جا بیٹھا۔ اب اس کے دائیں جانب اس کی لڑکی پاروتی اور بائیں جانب بالترتیب کوپا اور پرتاب بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر تک راج محل کے اس کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد کمرے میں راجہ پورن مل کی آواز گونجی، کہو کوپا، تم نے میرے پاس آنے کی کیسے زحمت کی؟ جواب میں کوپا کی آواز سنائی دی، چندریری اور رائے سین کے راجہ پورن مل کو خبر ہو گئی ہے کہ شیر شاہ سوری آہستہ آہستہ اپنے بازو پھیلاتا ہوا اپنے قرب و جوار اور اپنے ہمسائے کی ساری سلطنتوں کو اپنے اندر ضم کرتا جا رہا ہے۔ شیر شاہ سوری اس وقت اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ راجپوتانہ کی سرحد پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اپنے سب سے زیادہ جری اور بہادر اور سپہ سالار اعلیٰ خواص خان کو اس نے اریل کے راجہ بہربان پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرنے کے لیے روانہ کیا ہوا ہے۔ اس کے دیگر سالاروں میں سے حاجی بٹنی اور شجاعت خان اس وقت مالوا کے اندر اپنے اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں۔ شاید آپ تک یہ خبر بھی پہنچ گئی ہوگی کہ شجاعت خان نے مالوا میں بغاوت کرنے والے ناصر خان کو شکست دے دی ہے اور اس کے تقریباً سارے لشکر کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مالوا کا سابق حکمران ملو خان عرف قادر شاہ، جو شیر شاہ کے پہلے حملے کے دوران ہی گجرات کی طرف بھاگ گیا تھا، وہ ایک جرار لشکر لے کر شجاعت خان اور حاجی بٹنی سے برسر پیکار ہونے کے لیے مالوا کی سرزمینوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ہم اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو یاد رکھیے، بعد میں ہمارے لیے پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کا سپہ سالار کوپا جب تھوڑی دیر کے لیے رکا تو راجہ پورن مل بول پڑا، کوپا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوپا کی آواز پھر سنائی دی، دیکھو راجہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی قوت استعمال کرتے ہوئے مالوا میں شیر شاہ سوری کے سالار شجاعت خان اور حاجی بٹنی پر حملہ آور ہونے والے ملو خان کی ہر صورت میں مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو حاجی بٹنی اور شجاعت خان کو شکست ہوگی، ملو خان کامیاب رہے گا۔ حاجی بٹنی اور شجاعت خان مالوا سے بھاگ جائیں گے۔ ملو خان کے ماضی میں بھی ہمارے ساتھ تعلقات بڑے اچھے اور دوستانہ رہے ہیں، اس طرح وہ مالوا میں ایک نئی قوت بن کر نمودار ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں شیر شاہ سوری کی راہ روک کر ہمارے لیے ایک حفاظتی بند باندھ دے گا۔ دیکھو راجہ، میں اپنے ساتھ ایک لشکر بھی لایا ہوں۔ میرا وہ لشکر آپ کی شمالی سرحدوں پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور میں اپنے ایک نائب کو اس لشکر کا کماندار اعلیٰ بنا کر آپ کی طرف آیا ہوں۔ یہ ساری کارروائی جو میں کر رہا ہوں اپنے راجہ راؤ کے کہنے پر کر رہا ہوں اور اس کی رضامندی کے مطابق کر رہا ہوں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی اپنا ایک لشکر ترتیب دیں اور اپنی شمالی سرحدوں کی طرف بھجوائیں۔ میرے ہمراہ جو لشکر ہے وہ بھی آپ کے لشکر کے ساتھ کام کرے گا۔ ہمارے دونوں لشکر ملو خان کو تلاش کر کے اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر تینوں قوتوں کا یہ متحدہ لشکر مالوا میں حاجی بٹنی اور شجاعت خان پر ضرب لگائے گا اور ان کے ساتھ جو لشکر ہے ان کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہم ایسا کر گزریں تو راجہ پورن مل، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کا حال ہی نہیں مستقبل بھی شیر شاہ سوری کے ہاتھوں محفوظ ہو جائے گا۔
اور اگر اس موقع پر آپ نے چشم پوشی سے کام لیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ شیر شاہ سوری اور اس کے لشکریوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارے اور آپ کے لشکر کو چکی میں اناج کی طرح پیس کر رکھ دیں گے۔ کوپا کے خاموش ہونے پر راج محل کے اس کمرے میں پھر تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ اس دوران راجہ پورن مل کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کوپا کی طرف غور سے دیکھا تھا، پھر اس کی آواز سنائی دی، دیکھ کوپا میرے عزیز، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے جوان سے ملو، یہ میرے بھائی کا بیٹا پرتاب ہے اور میرے لشکروں کا سالار اعلیٰ بھی ہے۔ میرے دائیں جانب میری بیٹی پاروتی بیٹھی ہے، یہ میری بیٹی ہی نہیں میرا بیٹا بھی ہے۔ یہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ فن سپاہ گری میں بھی اپنی مثال آپ ہے، کوئی جواب نہیں رکھتی۔ کوپا، جس قدر لشکر اس وقت میرے پاس ہے اس میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ رائے سین کی حفاظت کے لیے یہیں میرے پاس رہے گا اور اس لشکر کی کمانداری میری بیٹی پاروتی کرے گی۔ دوسرے آدھے حصے کے ساتھ میرا بھتیجا پرتاب تمہارے ساتھ ہو لے گا اور پرتاب ایسا ہی کرے گا جیسا تم چاہو۔ راجہ پورن مل کا جواب سن کر کوپا خوش ہو گیا، پھر اس نے عاجزی سے پورن مل کی طرف دیکھا۔ دیکھ راجہ پورن مل، کیا ایسا ممکن نہیں کہ پرتاب آج ہی آپ کے لشکر کے آدھے حصے کے ساتھ میرے ساتھ روانہ ہو لے؟ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے حاجی خان بھٹنی اور شجاعت خان دونوں مل کر ملو خان کے خلاف حرکت میں آئیں اور اسے بدترین شکست دے کر مالوا سے مار بھگائیں۔ راجہ پورن مل کہنے لگا، تم ابھی اٹھو، میرے ساتھ چلو اور میں پرتاب کو تمہارے ساتھ کوچ کرنے کی تیاریاں کرتا ہوں۔ راجہ پورن مل کا جواب سن کر راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کا سپہ سالار اعلیٰ کوپا خوش ہو گیا تھا۔ پھر سب اٹھ کر راج محل کے اس کمرے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد راجہ پورن مل کے آدھے لشکر اور اس کے کماندار پرتاب کے ساتھ کوپا راجہ پورن مل کی عملداری کے شمالی حصوں کی طرف بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا۔ کوپا اور پرتاب رائے سین کے راجہ پورن مل کے لشکر کو لے کر جب پورن مل کی شمالی سرحدوں کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں کوپا اپنے نائب کی سرکردگی میں اپنا لشکر چھوڑ کر گیا تھا، کوپا کے اس نائب نے کوپا اور پرتاب کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ پھر کوپا کے کہنے پر پرتاب سنگھ نے اپنے لشکر کو کوپا کے لشکر کے پہلو میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ جس وقت یہ لشکر خیمہ زن ہو رہا تھا، کوپا کا نائب تھوڑی دیر تک فکرمندی سے کوپا کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کوپا میرے محترم، میں تمہارے لیے ایسی خبر رکھتا ہوں جسے سن کر تمہیں یقیناً افسوس ہوگا۔ کوپا نے پریشانی میں اپنے اس نائب کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم کس خبر کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ کوپا، گزشتہ دن ہمارے کچھ مخبر لشکر میں واپس آئے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ شیر شاہ سوری کے سالار حاجی خان بھٹنی اور شجاعت خان دونوں نے مل کر ملو خان کو بدترین شکست دی ہے اور ملو خان شکست اٹھانے اور اپنے لشکر کا خاتمہ کروانے کے بعد خاندیش کی طرف بھاگ گیا ہے۔ وہ نائب پریشانی میں بولا تھا۔ اپنے اس نائب کی اس خبر پر کوپا تھوڑی دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ اس دوران پورن مل کا بھتیجا اور اس کے لشکروں کا سالار پرتاب سنگھ بڑی بے چینی سے کوپا کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر کوپا نے پرتاب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھ پرتاب، میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے تھے اس کو شروع کرنے میں ہم نے دیر کر دی ہے، لہٰذا ملو خان کو حاجی خان بھٹنی اور شجاعت خان کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔ اس جنگ سے پہلے ہم ملو خان کی مدد کو پہنچ جاتے تو آج حالات ہمارے حق میں ہوتے اور ہم حاجی خان بھٹنی اور شجاعت خان دونوں کو شکست دیتے۔ دیکھ پرتاب میرے بھراتا، میں مایوس نہیں ہوں، اگر تم مجھ سے اتفاق کرو تو اب بھی ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر پرتاب نے کوپا کی طرف دیکھا اور پوچھا، کوپا، اس میں شک نہیں کہ میری بنسبت تم جنگ کا بہت وسیع تجربہ رکھتے ہو۔ مالوا کے اندر ملو خان کے حق میں اور حاجی خان بھٹنی اور شجاعت خان کے خلاف جو تم قدم اٹھاؤ گے تمہیں میری پوری حمایت حاصل ہوگی۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بار کوپا نے پرتاب کو مخاطب کرنے کی بجائے اپنے نائب سے پوچھا، جو مخبر لشکر میں حاجی خان بھٹنی اور شجاعت خان کے ہاتھوں ملو خان کی شکست کی خبر لے کر آئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حاجی خان بھٹنی اور شجاعت خان ملو کو شکست دینے کے بعد کدھر گئے؟ کوپا کا نائب جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، انہوں نے مجھے سب کچھ تفصیل سے بتایا ہے۔ جب میدان جنگ میں ملو خان کو شکست ہوئی تو حاجی خان بھٹنی اور شجاعت خان دونوں نے اس کے لشکر کا خوب قتل عام کیا، اس کا تعاقب کیا۔ اب سنا ہے انہوں نے مالوا کی جنوبی حدود کے قریب ملو خان کا تعاقب ترک کر کے پڑاؤ کر لیا ہے اور ابھی تک وہ وہیں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کوپا کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ بکھری تھی۔ پھر اس نے پرتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، دیکھو پرتاب، گو جس مقصد کے لیے میں اور تم متحد ہوئے تھے وہ مقصد تو پورا نہیں ہو سکا، یعنی ہم چاہتے تھے کہ حاجی خان بھٹنی اور شجاعت خان کے مقابلے میں ملو خان کی مدد کریں اور ان دونوں کو شکست دے کر مالوا میں ملو خان کی حکومت قائم کر دیں تاکہ آنے والے دور میں وہ ہمارے سامنے شیر شاہ کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک دیوار ثابت ہو۔ یہ موقع تو ہم گنوا چکے۔
اب میں چاہتا ہوں کہ حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان دونوں پر شبخون ماریں۔ انہوں نے جہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے وہاں تک میرے لشکر کے جاسوس ہماری رہنمائی کریں گے، پھر آدھی رات کے قریب ہم ان پر شبخون ماریں گے۔ ان کے پاس اس وقت یقیناً ملو خان کے پڑاؤ اور اس کے لشکر سے حاصل کیا ہوا بہت سارا سامان ہوگا۔ اس سامان پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ حاجی خان اور شجاعت خان کو شکست دے کر ہم مالوا سے انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کوپا کی اس تجویز پر پرتاپ سنگھ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا کہ دیکھو کوپا، اس سلسلے میں پوری طرح تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نہ صرف یہ کہ حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ جو خوراک کے ذخائر اور سامان حرب انہیں ملو خان کے پڑاؤ یا اس کے لشکر سے حاصل ہوا ہوگا اس پر بھی ہم قبضہ کر کے اپنی قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ کوپا جھٹ سے بولا، دیکھ پرتاپ، اب جب کہ تم میرے ساتھ اتفاق رائے رکھتے ہو تو کہو ہمیں کب اور کس وقت کوچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے شبخون مارنا ہی ہے تو میرے خیال میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری پہنچ سے پہلے ہی وہ دونوں اپنا پڑاؤ اٹھا کر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائیں۔ پرتاپ نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد کوپا اور پرتاپ دونوں نے اپنے لشکریوں کو پڑاؤ اٹھا لینے کا حکم دیا اور اسی وقت وہ کوپا کے مخبروں کی رہبری میں اس سمت کو روانہ ہو گئے جہاں حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ سراپا فسوں فسانہ رات بے کفن بے گور بادلوں اور زار افلاک کی طرح بھاگی جا رہی تھی۔ حاجی بٹنی اور شجاعت خان ملو خان کا تعاقب ترک کرنے کے بعد ایک جگہ اپنے لشکریوں کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جبکہ لشکر کے کچھ مخبروں نے انہیں خبر دی کہ راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کا سپہ سالار کوپا اور پورن مل کا سالار اعلیٰ پرتاپ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ان دونوں پر شبخون مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان بڑی تیزی سے حرکت میں آئے اور اس شبخون کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریوں میں لگ گئے۔ حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان نے یہ تیاریاں شروع کی ہی تھیں کہ کوپا اور پرتاپ ان کے پڑاؤ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ پھر رات کی تاریکی میں کوپا پڑاؤ کے دائیں جانب گیا، اس سمت حاجی خان بٹنی اپنے لشکر کے ساتھ تھا، جبکہ پرتاپ نے بائیں جانب کا رخ کیا، اس جانب شجاعت خان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شبخون کی ابتدا راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کے سپہ سالار اعلیٰ کوپا نے کی تھی۔ رات کی بلاخیزی میں پر اثر حالے کی طرح وہ آگے بڑھا، پھر اس نے حسرت آگیں لہروں سمندر کے شور قیامت کی طرح حاجی خان بٹنی اور اس کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اتنی دیر تک پرتاپ سنگھ بھی بے قرار بہر اور ریگے پریشان کی طرح شجاعت خان کے لشکر کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اندھیرے کے نقاب میں جوش مارتی آتش ہجر اور چڑھتی جوانی میں ابلتے حدت خیز لہو کی طرح شجاعت خان کے لشکر پر شبخون مارا۔ کوپا اور پرتاپ سنگھ نے اس وقت حملے کیے تھے جس وقت شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی ان کے شبخون کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں میں مصروف تھے، لہٰذا اس شبخون سے شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ جلد ہی ان دونوں نے اپنے اپنے لشکر کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد پہلے حاجی خان بٹنی نے جوابی حملے کی ابتدا کی۔ کوپا کے لشکر کے حملوں کو کسی قدر روکتے ہوئے اس نے کف آلود دریا، قضا کے ساربان اور اجل کے کاروان کی طرح کوپا کے لشکر پر جوابی حملہ کر دیا۔ عین اسی وقت شجاعت خان بھی رازوں کے طلسم، قسمت برگشتہ، حیات و مرگ کے خونی کھیل کی طرح پرتاپ سنگھ کے لشکر پر جوابی حملہ کر چکا تھا۔ ویرانوں میں لڑی جانے والی یہ جنگ حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کے بالکل خلاف رہی۔ ایک تو ان دونوں کو شبخون سے نمٹنے کے لیے کوئی موقع نہ ملا تھا، دوسرے کوپا اور پرتاپ سنگھ کے لشکریوں کی تعداد ان کے متحدہ لشکریوں سے کئی گنا زیادہ تھی، لہٰذا زیادہ دیر تک حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کوپا اور پرتاپ سنگھ کے سامنے ٹھہر نہ سکے اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے لشکر کی حالت پیاس کے صحرا اور زخم پرآشوب جیسی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان دونوں کو کوپا اور پرتاپ سنگھ کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی اور پھر وہ دونوں اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کوپا اور پرتاپ دونوں نے تھوڑی دیر تک ان کا تعاقب کیا، اس کے بعد انہوں نے حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کے لشکروں کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح شبخون مار کر کوپا اور پرتاپ نے ایک طرح سے بہتر انداز میں حالات اپنے حق میں کر لیے تھے۔ کوپا اور پرتاپ دونوں نے حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کے پڑاؤ کی ہر شے پر قبضہ کر لیا۔ تب کچھ دیر تک وہ پڑاؤ سے ملنے والے سامان کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر کوپا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پرتاپ سنگھ سے کہنے لگا، پرتاپ میرے برادر، حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کے پڑاؤ سے جو کچھ ملنے کی امید میں نے لگا رکھی تھی اس سے کہیں زیادہ ہمارے ہاتھ خوراک اور حرب و ضرب کا سامان لگا ہے۔ پھر مزید یہ کہ دونوں کو ایک طرح سے نہتہ کر کے رکھ دیا ہے اور ان کے لشکریوں کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد بھی پہلے سے خوب کم کر دی ہے۔ اب میرے خیال میں وہ مالوا میں قیام کرنے کی جرت اور جسارت نہیں کریں گے۔
کوپا اب تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پرتاپ نے پوچھا۔ کوپا نے کہنا شروع کیا، دیکھ پرتاپ، ہمارے سامنے کوئی اور قوت نہیں ہے جس سے ہم ٹکرائیں۔ حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کے بعد 3 بڑی قوتیں ہیں جو ہم دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک شیرشاہ، دوسرا شیرشاہ سوری کا انتہائی شجاع، دلیر اور ناممکن کو ممکن کر دینے والا سپہ سالار اعلیٰ خواص خان ہے۔ تیسرا ہیبت خان نیازی بھی ہے۔ جہاں تک شیرشاہ سوری کا تعلق ہے، وہ اس وقت راجپوتانہ کی سرحدوں پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اس کا نامور سپہ سالار اعلیٰ خواص خان اریل کے راجہ بہربان سے ٹکرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب تک خواص خان شیرشاہ سوری سے نہیں آ ملتا، اس وقت تک شیرشاہ سوری راجپوتانہ پر حملے کی ابتدا نہیں کرے گا۔ جہاں تک ہیبت خان نیازی کا تعلق ہے، وہ اس وقت پنجاب میں ہے۔ اس نے پنجاب پر اپنا تسلط مستحکم کرنے کے بعد سندھ کے اکثر علاقوں پر بھی قبضہ کر کے ایک طرح سے شیرشاہ سوری کی سلطنت کے مغربی حصوں کو تقویت اور استحکام بخشا ہے۔ دیکھ پرتاپ، اس وقت ہمیں صرف شیرشاہ سوری پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ میرے خیال میں ہم دونوں کو یہ سارا سامان سمیٹ کر تمہارے مرکزی شہر رائے سین کی طرف جانا چاہیے۔ جو کچھ خوراک یا سامان حرب و ضرب کے ذخائر ملے ہیں، یہ سب تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ اپنے ساتھ راجپوتانہ کچھ نہیں لے کر جاؤں گا، اس لیے کہ ہمارے پاس خوراک کے ذخائر کے علاوہ اتنا سامان حرب و ضرب ہے جس کے ذریعے ہم کئی سال تک حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پرتاپ بول پڑا۔ کوپا میرے بھایا، تمہاری مہربانی ہے کہ تم ہمارے متعلق ایسی مہربانہ سوچ رکھتے ہو۔ کوپا نے فوراً جواب میں کہا، دیکھو پرتاپ، یہ تم پر احسان نہیں ہے۔ ہم راجپوت ہیں، تم بھی راجپوت ہو۔ اس ناطے اور رشتے سے تمہاری مدد اور تم سے تعاون کرنا ہم پر فرض کی طرح عائد ہوتا ہے۔ دیکھ، رائے سین تک دونوں اکٹھے جائیں گے، پھر تم سارے سامان کے ساتھ رائے سین میں داخل ہو جانا۔ میں کچھ عرصے تک رائے سین میں قیام کروں گا، اور تمہارے چچا رائے سین کے راجہ پورن مل کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں راجپوتانہ کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ جو حالات ہمارے سامنے آئیں گے وہ یوں ہوں گے کہ جب اریل کے راجہ بہربان سے نمٹنے کے بعد خواص خان واپس شیرشاہ سوری سے آن ملے گا، تب شیرشاہ سوری راجپوتانہ پر حملہ آور ہوگا۔ پرتاپ نے فوراً کوپا کی بات کاٹ دی۔ کوپا، اگر شیرشاہ سوری نے راجپوتانہ پر حملہ کرنے سے پہلے ہم پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی تب؟ کوپا تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو پرتاپ، تمہارا اندازہ درست ہے، کیونکہ تمہاری عسکری طاقت ہماری نسبت کم ہے۔ ہو سکتا ہے شیرشاہ سوری پہلے چھوٹی طاقت سے ٹکرا کر اس کا قلع قمع کرے، بعد میں بڑی طاقت پر حملہ آور ہو کر اسے نیست و نابود ہونے کی کوشش کرے۔ تم لوگ فکر مند مت ہونا، اگر شیرشاہ سوری نے راجپوتانہ پر حملہ کیا پھر تم مضبوط رہنا، ہماری مدد کو مت آنا۔ ہم اس قابل ہیں کہ خود ہی شیرشاہ کا مقابلہ کر کے اسے راجپوتانہ سے مار بگائیں، اور اگر شیرشاہ سوری ہمیں نظر انداز کرتے ہوئے تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو میں ایک لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اور کسی بھی صورت رائے سین اور چندریری پر شیرشاہ کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کوپا جب خاموش ہوا تو پرتاپ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس کی آواز سنائی دی، واقعی تم ایک مہربان اور عظیم انسان ہو۔ کوپا کہنے لگا کہ آؤ اب چیزیں سمیٹیں، اور اس کے بعد وہ رائے سین کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوپا اور پرتاپ دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ اپنی فتح مندی، اپنی کامیابی پر فرحاں و شاداں کوہستان بندیاچل سے گزر کر رائے سین کی طرف جانے والی شاہراہ پر چلے جا رہے تھے۔ رات ختم ہو رہی تھی، مشرق سے طلوع کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، آفاق کے ماتھے پر خون دہک رہا تھا۔ گھنے اندھیروں کا زور ٹوٹتے ہی ہستی کی رہگزر کی ہر شے کے چہرے پر خواب جیسی آرزوئیں پھیل گئی تھیں۔ مست الست اجالا مینالی کی طرح چاروں طرف پھیل کر ہر چیز، ہر شے کو واضح اور نمایاں کر گیا تھا۔ کوپا اور پرتاپ دونوں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ بڑی بے فکری اور خوشی میں بندیاچل سے گزرنے والی شاہراہ پر سفر کر رہے تھے۔ جب شاہراہ کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی ایک وادی میں داخل ہوئی تب کوپا نے فوراً بدحواس ہوتے ہوئے اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ کر دیا۔ کوپا کی طرف دیکھتے ہوئے پرتاپ نے بھی اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوہستان بندیاچل کی اس وادی کے اندر ایک لشکر ان کی راہ روکے کھڑا ہے۔ لشکر کو روکنے کے بعد کوپا نے فوراً اپنے چند مسلح جوانوں کو روانہ کیا تاکہ وہ یہ دیکھائیں کہ ان کی راہ روکنے والا لشکر کس کا ہے۔ کوپا کا یہ حکم سنتے ہی اس نے فوراً اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سوار لوٹ آئے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ پریشان اور فکر مند لگ رہے تھے۔ کوپا نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا معلوم کیا ہے کہ یہ کس کا لشکر ہے؟ اس پر ایک مسلح جوان کوپا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ روکنے والا لشکر شیرشاہ سوری کے نامور ناقابل تسخیر جری اور خونخوار سپہ سالار خواص خان کا ہے۔ نوجوان کے اس انکشاف پر کوپا کی حالت کچھ ایسے ہو گئی تھی گویا شام کے بے نور آسمان تلے رستے رستے منزل منزل کی آنکھوں میں بھاری بھاری پتھر آ گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں قفل در قفل، حصار اندر حصار بجھنے کی تیاریاں اپنے عروج پر آ گئی ہوں۔
اور اس کی کیفیت لہرا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری گھنی اداسیاں اپنے عکس دکھا رہی تھیں۔ اس کی اکڑی گردن کی ممٹی کچھ اس طرح جھکی تھی جیسے کوئی جنازہ جا رہا ہو۔ کچھ دیر تک کوپا کی ایسی ہی حالت رہی، پھر اس نے گردن سیدھی کی اور اپنے گھوڑے پر سوار پرتاپ کی طرف دیکھا۔